الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیزو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں استخارے کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ استخارے کی فضیلت، اسلام میں اس کی اہمیت اور اس کا طریقہ اور اس کی دعا، ان کے متعلق چند باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بولنے کی اور سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور جو کچھ سنیں گے اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے استخارے میں کہ انسان جو ہے تو اس کی پوری زندگی فیصلوں سے گھری ہوئی ہے۔ فیصلوں سے یعنی کبھی نکاح کا فیصلہ، کبھی ملازمت کا فیصلہ، کبھی تجارت کا فیصلہ، کبھی اولاد کے تعلق سے اولاد کے مستقبل کی فکر، کبھی خود کے مستقبل کا سوال ذہن میں اندر رہتا۔ تو پوری زندگی مسلمان کی، انسان کی فیصلوں سے گھری ہوئی ہے۔ اور چونکہ انسان جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کم عقل ہے اور ناقص العقل ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ یعنی انسان کو تو، ہم لوگوں کو ماضی کے بارے میں پتہ رہتا ہے جو گزر گیا، پاسٹ، اور ابھی پریزنٹ حال کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سامنے، لیکن مستقبل کے بارے میں ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ماضی بھی پتہ ہے، حال کا بھی علم ہے، اور مستقبل اور انجام اور فیوچر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کام ہوتا ہے تو اس کے اندر دو پہلو رہتے، ایک تو خیر کا پہلو اور ایک شر کا پہلو۔ یا تو اچھا رہے گا وہ کام یا برا رہے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ایک کام ہے اس کے اندر شر تو ایک ہے، ہمیں تو ایک شر نظر آ رہا کہ اگر کرنے میں جاؤں گا تو یہ برائی میرے ساتھ ہو سکتی، لیکن بیسیوں اس کے اندر اچھائیاں بھی رہتی۔ ٹھیک ہے، ایک برائی نظر آ رہی لیکن 20 اس کے اندر کیا ہے، خوبیاں ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خوبی نظر آتی ہم کو اس کام کے اندر، لیکن 20 برائیاں اس کام کے اندر چھپی ہوئی رہتی۔ تو انسان چونکہ کم عقل ہے، اس کو مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے سامنے تو انسان کیا ہے، بالکل کم عقل، ناقص العقل ہے۔ انسان کی عقل بھی کامل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل بالکل کامل ہے، یعنی ہر چیز کا علم ہے۔ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد کے باہر کون کیا کر رہا اور کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ بھئی یہاں کا بھی پتہ ہے، دلی میں کیا ہو رہا وہاں کا بھی پتہ ہے، بمبئی کے اندر کیا ہو رہا وہاں کا بھی پتہ ہے، یعنی تمام دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کچھ ہو رہا ہے، بلکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا،
یعنی دنیا کے اندر ایک پتا بھی اگر گرتا ہے درخت سے تو اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ رہتا ہے کہ کدھر کون سا پتا، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا اندازہ ہو سکتا، اور اس کے مقابلے میں انسان کا علم، اس کا بھی اندازہ ہو سکتا. تو کسی بھی چیز میں شر اور خیر کا پہلو غالب ہوتا ہے. تو اسلام نے، شریعت نے ہم کو استخارے جیسی چیز عطا فرمائی کہ جس میں خیر کا پہلو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میرے اس کام میں خیر کو غالب فرما، اگر خیر ہے تو میرے سے یہ کام ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استخارہ یہ عطا فرمایا. دوسری چیز یہ ہے جو آیت تلاوت کی گئی، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، لیکن اس میں اس کے لیے کیا رہتی ہے؟ شر چھپی ہوئی رہتی ہے انجام کے اعتبار سے. بعد میں چل کر کے اس میں شر ہونے والا رہتا ہے. سامنے تو ابھی تو لگ رہا ہو کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے، لیکن بعد میں چل کر اس میں شر رہتی. یہ اس بات کا ہمیں تو پتہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں خیر ہی خیر ہے، لیکن اس میں انجام کے اعتبار سے شر چھپا ہوا رہتا. بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شر ہے، برا ہو رہا میرے ساتھ، برا کیا گیا میرے ساتھ، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں خیر چھپی ہوئی رہتی. جسے مثال سے بات سمجھ میں آئیں گی. جیسے ایک آدمی کشتی میں سوار ہوا، اپنی کشتی میں بیٹھ کر کے دریا کا سفر کر رہا تھا. اتنے میں ایسا ہوا ایک بہت بڑی لاٹ آئی اور طوفان آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی کشتی پوری ٹوٹ گئی. اب وہ بچ کر کے ایک لکڑی پر بیٹھ کر کے کنارے پر آ گیا، سمندر کے کسی طرح بچ گیا. اب آ کر کے شکایت کرنے لگا، شکوے کرنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری کشتی ملی تھی، جیسے عام طور سے انسان کرتا کہ بھائی آج ہی طوفان آنا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہوا، شکوے کرنے لگا. پھر اس نے آئی لینڈ پہ کنارے پر کیا کیا، لکڑی کا گھر بنایا، لکڑی جمع کر کے اور اس کے اوپر پتے وغیرہ سے کیا ہے شیڈ بنایا اپنے لیے، کیونکہ کنارہ تھا، دھوپ ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے، پانی سے بچنے کے لیے اس نے لکڑی کو جمع کر کے ایک اپنے لیے شیڈ بنایا، اور اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی آگ جلایا. آگ اس لیے جلایا کہ بھائی مجھے کھانا بنانا ہے اور کوئی بھی چیز گرم کرنی رہیں گی تو وہ آگ کیا ہے میرے لیے کافی ہو جائیں گی. اب اس نے آگ جلایا اور شیڈ بنا دیا. اب جنگل تھا تو جنگل میں گیا کہ بھائی کچھ شکار کر کے لے کے آتا، جس کو کیا کروں گا، پکاؤں گا آگ پر. اب جیسے ہی گیا وہاں پر شکار کرنے کے لیے، شکار کرنے سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ بھائی وہ آگ بہت زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے میرا جو شیڈ تھا وہ بھی جل کے کیا ہو گیا، راکھ ہو گیا، اور پورا دھواں دھواں آسمان میں جلنے کی وجہ سے. اب لکڑیاں تھی. اب دوسری مرتبہ اور شکایت کرنے لگا کہ ایک تو پہلے کشتی ڈوبی، اس کا غم کیا کم تھا، اب دوسرا میں نے آگ جلایا تھا تھوڑی سی میرے کام کے لیے، اب اس میں بھی کیا لگ گئی، اس آگ کے ذریعے، بس سمجھ میں آ رہی مثال، اس آگ کے ذریعے لکڑیوں میں بھی کیا لگ گئی، شیڈ تھا میرے لیے، دھوپ سے سہارا تھا، لیکن اس میں بھی کیا لگ گئی، آگ لگ گئی، اور شکوے کرنے لگا. تو اتنے میں کچھ دیر کے بعد ایک بڑی کشتی اس کے کنارے پر آئی، اور اس میں سے 4-5 لوگ اتر کر کے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی چلو ہم تمہاری مدد کے لیے آئے. تو وہ کہنے لگا میں نے تو بلایا نہیں تھا تم کو مدد کرنے کے لیے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہم تو ہمارے راستے پر جا رہے تھے دوسری طرف، لیکن ہم نے دیکھا کنارے پر آگ جل رہی ہے، دھواں ہے، تو ہم کو لگا کہ بھائی کوئی مدد کے لیے کیا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، تو ہم فوراً ہمارا رخ بدل کر کے آپ کے پاس آئے آپ کی مدد کے لیے. کیا دیکھ کر کے، وہ آگ دیکھ کر کے، دھواں دیکھ کر کے ہم آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کی مدد کریں. اب دیکھو اس مثال میں، یعنی وہ انسان جو تھا آئی لینڈ پر کنارے پر، وہ تو کیا سمجھ رہا تھا، اس آگ کو اور اس دھوئے کو اپنے لیے نقصان سمجھ رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز میں اس کے لیے کیا ہے، خیر چھپا کر رکھی تھی کہ بھائی اگر وہ آگ نہ جلتی اور دھواں نہ ہوتا تو یہ لوگ مدد کے لیے آتے دیکھ کر کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کے اعتبار سے اس میں کیا تھا، خیر تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ انسان کو نہیں معلوم رہتا کہ بھئی یہ چیز ہے، تو اس میں اس کے ساتھ برا ہو جاتا، اور ہم کیا سمجھتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا برا ہو گیا، لیکن
بعد میں چل کر کے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ یار اچھا ہوا اس دن اپنے ساتھ ایسا ہو گیا کیا، نہیں تو اپن بھی کیا ہو گئے ہوتے. مثال کے طور پہ، جیسے مثال کے طور پہ ایک ٹرین میں سفر کرنا تھا کسی انسان کو، اب اس کی وہ ٹرین کیا ہو گئی، کینسل ہو گئی. اب کیا کر رہا، شکوے کر رہا، شکایتیں کر رہا کہ یار میری ٹرین کینسل ہو گئی، لیٹ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بھائی آج ہی چھوٹنا تھا. لیکن بعد میں خبر آئی کہ وہ ٹرین کا آگے چل کر کے کیا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو بھی ہو گیا. تو اب بعد میں یہ انسان کیا بولتا، دیکھیں کہ اس میں میرے لیے کیا تھی، کینسل ہونے میں میرے لیے خیر تھا. اگر میں چلے جاتا، کینسل نہ ہوتی، میں لیٹ نہ ہوا ہوتا، تو میں بھی کیا ہوا ہوتا، وہ ایکسیڈنٹ میں شریک رہا ہوتا. تو ایسا بھی ہوتا. تو ہم سمجھتے کہ بھائی یہ تو اس میں شر ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس میں خیر چھپی ہوئی رہتی ہے. تو اللہ یعنی اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ ماضی اور حال تک ہے، فیوچر کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے. اب استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب ہے بہت آسان، خیر اور بھلائی اللہ سے طلب کرنا، خیر اور بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا. شرعی اعتبار سے اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی مباح اور جائز کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی حاصل کرنا اور خیر اور بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، یہ اصطلاحی معنی. تیسری چیز استخارے کے اندر یہ ہے کہ استخارہ یہ رسم جاہلیت کا نعم البدل ہے. جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بہت ساری چیزیں کرتے تھے وہ اپنے کاموں کو کرنے کے لیے. سب سے پہلا کام تو یہ کرتے تھے وہ کہ ایک کاہن ہوتا تھا، کہانت کے ذریعے اپنے کاموں کے اچھے اور برا ہونے کا فیصلہ کرتے تھے. کہانت کے ذریعے، جیسے کاہن کس کو بولتے، کاہن اس کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کی خبریں بتاتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں اس کو جوتشی کہتے ہیں ہم لوگ، کہ بھائی یہ جو آدمی ہے ہاتھ دیکھ کر کے مستقبل بتا دیتا انسان کا. تو اس زمانے میں اللہ کے نبی سے پہلے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے اندر کوئی نہ کوئی کاہن موجود نہ ہو. ہر قبیلے کا اپنا ایک کاہن رہتا تھا. جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا کہ بھائی مجھے نکاح کرنا ہے میرے بیٹے کا، تو کہا کرنا، تو اس کاہن کے پاس جاتے تھے اور اس کو 100 درہم 100 دینار بہت بڑی رقم ہے، وہ اس کو دیا جاتا تھا. پھر اس کو بتاتے تھے کہ بھائی دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نکاح کرنا ہے فلاں جگہ پر، تو کروں یا نہ کروں. تو وہ کاہن کچھ بڑبڑ کر کے کیا کرتا تھا کہ بھائی کر لو تم نکاح. تو وہ اس کی بات کو مان کر کے نکاح کر لیتے تھے. اور اگر وہ کہتا کہ بھائی مت کرو، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، تو اپنے جتنے بھی کام ہوتے تھے وہ کس کے پاس جاتے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہانت کا. دوسرا طریقہ کیا تھا، زجر کا طریقہ تھا، جس کو زجر کہتے ہیں. یعنی کسی بھی کام کا جب وہ ارادہ کرتے تھے تو جانوروں کی آوازیں سنتے تھے، جانوروں کی آوازیں سنتے تھے. گھر سے باہر نکلتے تھے، جانور لوگ کیا کرتے تھے، پکارتے تھے. اب اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جانوروں کی زبان اور جانوروں کی بھاشا سمجھ سکتے تھے. اب جیسے ہی گھر سے باہر نکلے، اب بھائی نکاح کرنا ہے فلاں جگہ، تو جانوروں کی آواز سنتے تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جانور یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی مت کرو، تو اس لیے وہ نکاح نہیں کرتے تھے. بھائی مجھے تجارت کرنا ہے، تو جانور کی آواز سنتے تھے اور آواز آتی تھی کرو. اب وہ جو بھی طریقہ تھا تو کرتے تھے، اور اگر نہیں آتی تھی تو یعنی جانوروں کی آواز میں اگر میسج ہوتا کہ بھائی تم یہ تجارت مت کرو، اس میں تمہارا کیا ہے، نقصان ہو جائے گا، تو وہ تجارت چھوڑ دیتے تھے. ایک طریقہ جانوروں والا تھا، یعنی یہ طریقہ. تیسرا ایک طریقہ یہ تھا کہ پرندے اپنے ساتھ میں رکھتے تھے. تیسرا طریقہ کہ بھائی پرندے رکھتے تھے، پرندے کو ایسا اڑاتے تھے. کوئی بھی کام کرنا ہے، جیسے نکاح کرنا ہے مثال کے طور پہ، تو پرندہ لاتے تھے، بھائی نکاح کروں یا نہ کروں، کہ بھائی میرا یہ رشتہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پرندہ اڑاتے تھے. پرندہ اگر سیدھے طرف گیا تو ہاں ہے، اگر الٹی طرف گیا تو نہیں ہے. اور اگر بیچ میں اڑا تو واپس سے ری کرو، کہ بھائی واپس لاؤ پرندے کو اور پھر اڑاؤ. اگر سیدھے طرف گیا تو ہاں ہے، الٹی طرف گیا تو، یعنی جتنے طریقے ایک دم عقل کے ایک دم بیوقوف لوگوں کے طریقے. تو یہ رسم پہلے تھی. پھر ایک طریقہ کیا تھا، چوتھا طریقہ تھا تیروں کے ذریعے اپنے فیصلے کرتے تھے اپنے کاموں کے اندر. ایک تیر تھا ان کے پاس، امرنی ربی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھائی میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا. دوسرا تیر تھا جس کے اوپر لکھا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے روکا. اور ایک تیر خالی تھا
3 تیر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر کے رکھ دیتے تھے. اب کوئی بھی کام کا فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی یہ اچھا ہے کروں کہ نہیں کروں, تو وہ کپڑا ہٹاتے تھے. اگر امرنی ربی, میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا, یہ والا تیر نکلتا تھا تو اس کام کو کیا کرتے تھے, انجام دیتے تھے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے. اور اگر کپڑا ہٹانے کے بعد کون سا تیر نکلا, نہانی ربی, کہ میرے رب نے مجھے اس سے روکا, اگر ایسا تیر نکلتا تھا تو اس سے رک جاتے تھے. تو یہ طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے, آنے سے پہلے, یہ طریقے امت کے اندر اور جاہلوں کے اندر جہالت والے طریقے رائج تھے. یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں. اب پرندہ سیدھے طرف جا رہا تو اس کا سیدھے طرف جانے سے میرے کام کا کیا تعلق. یعنی بالکل عقل کے خلاف بیوقوف لوگوں کے جو طریقے رہیں گے ویسے طریقے تھے ان کے. اب جیسے اس زمانے میں بھی گھر سے باہر نکلے کچھ کام کرنے کے لیے, سفر کرنے کے لیے, اب کالی بلی نے راستہ کیا کر دی, کاٹ دی. تو کیا بولتے ہیں اب بھائی اب یہ سفر نہیں کرنے کا. کیوں؟ کیونکہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دی, اب یہ سفر کیا ہو جائے گا, میرے لیے نقصان ہو جائے گا. خود اتنا گنہگار ہے, فجر نہیں پڑھا, فجر کے بغیر سفر کے لیے نکل رہا. حدیث میں آیا جو آدمی فجر نہیں پڑھتا اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا رہتا, کس کا جھنڈا رہتا بھائی, شیطان کا جھنڈا. اور جو فجر پڑھتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا رہتا ہے. اب فجر نہیں پڑھے اور دن بھر پورے کام کر رہے, تو دن بھر جتنے بھی کام کر رہے تو کس کا جھنڈا ہاتھ میں ہے, شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں ہے. تو جس تمہارے ہاتھ میں, اگر ہمارے ہاتھ میں اللہ کے دشمن کا جھنڈا رہے گا, اور ایسا دشمن جس نے اللہ کو چیلنج کیا, اللہ کے دشمن کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں رہے گا ہر کام کے اندر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاموں میں ہماری مدد کریں گے. ارے باپ بولے گا نا, باپ کہیں گا کہ بھائی بیٹا ہے, بیٹا بیٹے سے کہیں گا کہ بھائی تو میرے دشمن کا جھنڈا لے کے پھر رہا ہے اور میں تیری مدد کروں, تیری تجارت میں تعاون کروں. پہلے وہ جھنڈا ہٹا. یعنی اس کے کپڑے پہن کے گھوم رہا, اس کے سٹائل میں گھوم رہا, اور اس کے جیسے لباس, اس کے جیسے تیرا چہرہ ہے, اس طریقے پر گھوم رہا. باپ بھی کہیں گا کہ بھائی میرے دشمن جیسا چہرہ ہے تیرا, چاہے باپ ہو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے شیطان. تو بلی کاٹ دی تو کیا سمجھتے بھائی, تو یہ سب کیا ہے, فالتو چیزیں. یہ جہالت والی زمانے کی بات ہے کہ بھائی بلی کاٹ دی تو اب سفر مت کرو. تو یہ سب فالتو باتیں تھی. اس کا تعلق جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو استخارہ کا طریقہ سکھایا کہ بھئی یہ استخارہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ اپنے صحابہ کو سکھایا. اب اس کے متعلق فضیلتیں اور حدیثیں آئیں گی. اس کے بعد چوتھا پہلو یہ ہے استخارے کے اندر, استخارہ کن کن کاموں کے لیے کیا جائے گا, استخارہ کن کن کاموں کے لیے کیا جائے گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر میں سے ہے, یعنی جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے, چاہے پھر وہ فرض ہو, سنت ہو, مستحب ہو, واجب ہو, یا پھر کسی بھی قبیل سے ہو, اس کام میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. اس کام میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. جن کاموں کے اللہ کے ہیں کرنے کا حکم دیا, مثال سے بات سمجھ میں آئیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نماز پڑھنا ہے مغرب کی, اب وہ اس کے لیے کیا کر رہا, استخارہ کر رہا ہے کہ بھائی میں مغرب کی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں. تو اس کام میں استخارہ نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اور جتنے بھی اللہ کے حکم ہے یعنی کرنے کے جتنے بھی اللہ نے کام دیے ہیں, استخارہ آدمی کیوں کرتا, استخارہ آدمی اس لیے کرتا تاکہ اس کام کے اندر میرے لیے خیر حاصل ہو جائے, اس کام کے ذریعے مجھے خیر حاصل ہو جائے. تو جتنے بھی اللہ نے کرنے کے کام دیے ہیں وہ خیر ہی خیر ہے, اس کے اندر برائی کا کوئی پہلو نہیں ہے. تو جن کاموں میں خیر ہی خیر ہے اس میں استخارہ کرنے کا کیا مطلب, بھائی حج کرنے جاؤں کہ نہیں جاؤں, ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا, اب وہ استخارہ کر رہا حج کرنے جاؤں کہ نہیں جاؤں, تو ایسا استخارہ جائز نہیں ہے. ہاں حج فرض ہو گیا, اب حج کرنے تو جا رہا, اس چیز میں استخارہ کر سکتا ہے کہ بھائی کون سی ٹور سے جاؤں کہ کمیٹی سے جاؤں. اب اس میں استخارہ کرنے کی اجازت ہے کہ بھائی ٹور سے جاؤ, سمجھ میں نہیں آ رہا. اب 2 ٹور سامنے آ گئے, اب دونوں ٹور میں سے کون سے ٹور سے جاؤ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اب استخارہ کر سکتا. حج کرنے کو جاؤ کہ نہیں جاؤ, اس میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. ابھی آگے دوسری بات یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں بھی استخارہ کرنا جائز نہیں ہے. جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے, مثال کے طور پہ سود کھانا حرام ہے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے, اب اس کے لیے استخارہ کر رہا, سود لوں کہ نہیں لوں, لون لوں کہ نہیں لوں, اب کون سے بینک سے لوں اس کے لیے استخارہ کر رہا. 2 بینک سامنے آ گئے, سمجھ میں نہیں آ رہا,
تو استخارہ کر رہا کہ بھائی کون سے بینک سے لون لوں، یہ بینک سے لوں کہ یہ بینک سے لوں، تو ایسا استخارہ کرنا جائز۔ بلکہ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی شراب پئیں گا تو کافر ہو جائے گا۔ اب یہ گناہ کے کام میں کیا کر رہا ہے، استخارہ کر رہا، تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ فقہا کے اس مسئلے سے میں بتا رہا۔ تو جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ مثال سمجھ میں آ گئی ہوں گی، سود کی اور بینک وغیرہ کی، یعنی چوری کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، بھائی چوری کرنے جا رہا کروں کہ نہیں کروں، اب اس میں استخارہ کر رہا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ پھر کن کاموں میں استخارہ کیا جائے گا؟ تو ان کاموں میں استخارہ کیا جائے گا جو کام مباح ہو اور جائز ہو، یعنی جن کاموں کے کرنے یا نہ کرنے میں شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہو، اسی کام میں کیا کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا۔ یعنی قرآن اور حدیث میں اس کے کرنے کا بھی حکم نہیں ملتا اور نہیں کرنے کا بھی حکم ہم کو نہیں ملتا۔ اگر ایسا کوئی کام ہے جو مباح کام ہے کہ بھائی اللہ اس کے رسول نے بھی اس کو کرنے نہیں بولے اور نہیں کرنے سے روکے بھی نہیں، اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کیا، تو ایسے کام میں استخارہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سفر کرنے کا ہے، اب کون سے راستے سے سفر کروں، دو راستے سامنے ہیں، تو اب ایسے راستہ سفر کرنا کوئی بھی راستے سے مباح ہے، جائز ہے، کر سکتا آدمی، تو اب یہ جائز کام ہے، تو ان کاموں میں استخارہ کر سکتا ہے کہ بھئی یہ راستے سے سفر کروں یا یہ راستے سے سفر کروں، اس میں استخارہ آدمی کر سکتا ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن کا تعلق اوامر سے ہے، یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا اس میں خیر ہی خیر ہے، تو اس میں استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جن کاموں میں صرف شر ہی شر ہے، برائی ہی ہے، تو اس میں بھی استخارہ نہیں کیا جائے گا۔ ایسا کوئی کام ہے جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اچھا ہے کہ برا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسے کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے، استخارہ کیا جائے گا کہ اللہ اگر اس میں خیر ہے تو یہ میرے لیے مقدر فرما۔ ابھی آگے اس کی دعا بھی آئیں گی۔ استخارے کی فضیلت اور اہمیت، پانچواں پہلو، استخارے کی فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا یعلمنا السورۃ من القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کو استخارہ ایسا سکھاتے تھے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ اب قرآن کی سورت سکھانے کا کتنا اہتمام تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی وحی یا کوئی آیت اترتی تھی فوراً صحابہ کو جمع کرتے تھے اور صحابہ کو کسی کو وہ یاد کراتے تھے اور کسی کو لکھنے کو کہتے تھے، اتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جتنا اہتمام اللہ کے نبی صورتوں کے سکھانے کا ہمیں کرتے تھے قرآن کی، اتنا ہی اہتمام استخارے کی سکھانے کی کرتے تھے۔ بلکہ بعض روایتوں میں بعض صحابہ کا قول ہے کہ ہم نے پوری زندگی میں قرآن اور استخارے کے علاوہ کوئی چیز نہیں لکھی ہے، یعنی اکثر ہم کیا کرتے تھے، قرآن کی آیت آتی تھی تو اس کو لکھتے تھے، اور استخارے کے بارے میں جب اللہ کے نبی ہم کو بتاتے تھے تو ہم اس کو بھی کیا کرتے تھے، اتنا اہتمام کیا جاتا تھا۔ آج دیکھیے آپ، استخارہ بالکل ہماری امت میں سے ختم ہو گیا، یعنی کوئی بھی کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، یہ کیا ہو گیا، امت کے اندر سے ختم ہو گیا۔ اور بعض لوگ جو کر بھی رہے تو وہ صرف مین کاموں میں کرتے، شادی کے موقع پر، دکان کھول رہے تب کرتے، سفر کر رہے، حالانکہ اللہ کے نبی صحابہ فرما رہے کہ ہر کام کے اندر ہم کیا کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، ہر کام کے اندر۔ لیکن آج وہ مخصوص کاموں کے اندر کیا ہو گیا، مقید ہو کر کے رہ گیا، باقی جتنے کام ہیں اس میں کیا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرنا، انسان تو کیا ہے، ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، ہر کام کے اندر۔ اس لیے ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ رکھنا، یہ استخارے کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسری روایت ہے مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نیک بختی، خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ کرے، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے۔ پھر آگے جملہ ہے روایت میں کہ آدمی کی بدبختی، بد نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے استخارہ نہ کرے، اور یہ بھی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ رہے۔ یعنی اس روایت میں نیک اور برائی، اچھا اور برا، صرف استخارے کے ذریعے فرق بتا دیا۔ جو آدمی استخارہ کرے گا اپنے کاموں کے اندر وہ نیک ہے اور وہ خوش نصیب ہے، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ نہیں کرے گا وہ بد نصیب ہے اور برا آدمی ہے۔ یہ اس روایت میں فرق ہو گیا نیک اور برے کا۔
تیسری روایت ہے المعجم الاوسط کی، ما خواب من استخار ولا ندیم من استشار، جس نے استخارہ کیا وہ نادم نہیں ہوتا، وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم اور نامراد نہیں ہو سکتا۔ جیسے آدمی نے مشورہ کرتا ہے اپنے سب کے سامنے، رشتہ داروں میں، گھروں کے اندر، اور اس مشورے سے کوئی فیصلہ ہوا اور فیصلے کے بعد نقصان ہو گیا تو کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس لیے کہ سب کے سامنے ہم نے مشورہ کیا تھا سب کو جمع کر کے، اس لیے۔ اسی طرح استخارے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام میں ناکامیاب اور ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ لے لی، اور یہ آدمی کے یقین میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے کاموں میں میری مدد کریں گے، اور خیر اور برائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، تو جب اس نے اللہ کی مدد مانگ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل رہیں گے۔ تیسری بات، چھٹا پہلو استخارے میں یہ ہے کہ استخارے کے فائدے کیا ہے، حکمتیں کیا ہے، استخارہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جائے گا، یعنی جب بھی کوئی کام آئے گا تو وہ کیا کریں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر کے رجوع کریں گا، استخارہ کریں گا۔ اب جتنا وہ نماز پڑھ کر کے آگے طریقہ آئے گا، کیا طریقہ ہے استخارے کا، استخارہ جتنے بھی نماز پڑھ کر کے وہ استخارہ کریں گا تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا توحید اور تقدیر پر ایمان مضبوط ہوگا، توحید پر بھی ایمان مضبوط ہوگا اور تقدیر پر بھی ایمان مضبوط ہوگا، کہ وہ ایک کام کو لے کر کے اللہ کی خدمت میں آیا کہ اللہ اس کے خیر کے پہلو کو اور شر کے پہلو کو میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو مستقبل کی خبر کا بھی تجھے علم ہے، ہر چیز کو تو جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے۔ تو توحید پر بھی اس کا ایمان بڑھے گا۔ جب بھی کوئی کام آ رہا ہے تو یہ کس کے پاس آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، یعنی اس کو یقین ہے کہ بھائی اس کام کے اندر خیر ڈالنے والے کون ہے، اللہ ہے، اور شر ڈالنے والے بھی کون ہے، اللہ ہے، اس لیے میں اللہ کی خدمت میں آ کر کے اس کام کے اندر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لوں۔ تو تقدیر پر بھی ایمان بڑھے گا، توحید پر بھی۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے، استخارے کی وجہ سے، اس مسلمان کا دل، انسان کا دل شرح صدر اس کو حاصل ہوگا، مطمئن ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس نے نماز پڑھا، دعا کرا استخارے کے ذریعے، اب اس کے بعد اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، اس کو انشراح ہو جائے گا کہ اب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگ لی، اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مقدر میں خیر ہی کریں گے۔ تو اب تیسرا فائدہ یہ بھی ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ بھی ہوگا جو حدیث میں آیا صاف، کہ استخارہ کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ تو یہ چار فائدے، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، علماء نے چار فائدوں کو کیا ہے، ترجیح دی ہے کہ استخارہ کرنے والے کو کم سے کم یہ چار فائدے تو حاصل ضرور ہوں گے۔ استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی، یعنی کوئی بھی کام کرنا ہے اس میں خیر اور شر کے اندر، تو سب سے پہلے اچھی طریقے سے وضو کرے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، اس کے بعد مسجد میں آ کر کے 2 رکعت نفل نماز استخارے کی نیت سے پڑھے، نفل نماز استخارے کے واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور ہو سکے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یعنی قل هو اللہ احد، یہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد استخارے کی دعائیں، اور بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے اس نیت سے یہ 2 رکعت پڑھنا چاہیے کہ بھئی یہ میری آخری نماز ہے، اس نیت سے، یعنی آدمی کو جب پتہ چل جاتا کہ بھئی یہ میری آخری نماز ہے تو پھر اس کے بعد کتنے اہتمام سے وہ نماز پڑھے گا، تو اس نیت سے نماز پڑھی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس نماز میں رہیں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا، استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، وہ پوری مکمل دعا ہے، ہر مسلمان کو یہ دعا یاد رہنا چاہیے۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسی دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کسی عام انسان کی زبان سے ایسی جامع دعا اور ایسے جامع کلمات کسی عام انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایسی خیر دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی، ماضی کے اعتبار سے بھی، مستقبل کے اعتبار سے بھی اس دعا کے اندر خیر مانگی گئی، اور شر بھی مانگی گئی، یعنی شر سے پناہ کہ بھائی اللہ اگر اس کام کے اندر شر ہوگا تو اس شر سے بھی کیا کر میری حفاظت فرما۔ تو وہ دعا بڑی دعا ہے، یعنی 2-3 لائن کی، یعنی سورہ فاتحہ سے تو چھوٹی چونگی، تو انسان دنیا کے بڑے بڑے کام کر لیتا، تو یہ دعا یاد کرنا جس کے اندر انسان کی حفاظت بھی ہے، حفاظت کا ضامن ہے یہ دعا،
اور اتنے جامع کلمات ہیں، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، تو یہ دعا یاد کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو ہر مسلمان کو یہ دعا بھی کیا رہنا چاہیے، یاد رہنا چاہیے. یعنی 2 رکعت پڑھنے کا، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھنے کا. اس دعا کے اندر ان حاضل امر 2 جگہ آئیں گا، ان حاضل امر 2 جگہ یہ کلمے آئیں گے. تو اس کلمے کی جگہ وہ کام ذہن میں لانے کا جو کام ہمیں کرنا ہے، جس کام کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں، نکاح کے لیے استخارہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ صحیح ہے کہ نہیں ہے میرے حق میں، تو ان حاضل امر کی جگہ اس رشتے کو ذہن میں صرف تصور کرنے کا وہاں پر پڑھتے ہوئے، تو پھر یہ نیت بھی ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر خیر بھی ڈال دیں گے، اور اگر شر ہوں گی تو اس سے ہم کو کیا کر لیں گے، بچا لیں گے. یہ استخارے کے متعلق تو مکمل دعا یاد کرنا چاہیے. اگر کسی کو مکمل دعا پڑھتے نہیں آتی، قرآن پڑھتے نہیں آتا، عربی کلمات پڑھتے نہیں آتے، تو سب سے پہلے اس نے اپنا سر کیا ہے زمین دیوار کے اوپر 100 بار پٹکنے مانگتا کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور عربی مجھے پڑھتے نہیں آ رہی. عربی نہیں آ رہی بولے تو قرآن بھی نہیں آ رہا، کہ اسلام کی مسلمانوں پر ایک قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی. اس کے علاوہ صرف 4 مذہب ہے جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، باقی سب یہ فیک کتابیں اپنی طرف سے بنائے. آسمانی کتاب ہم کو ملی اور وہ بھی ہم کو پڑھتے نہیں آ رہی، تو پھر کیا کرنے کا، چلو بھر پانی نہیں لینے کا. کیا کرنے کا عفان، چلو بھر پانی نہیں لینے کا، اپنا تھوک جمع کرنے کا اور اس میں ڈوب کر کے انا للہ ہو جانے کا. اتنی بڑی بات کہ آسمانی کتاب ہمارے اوپر ہے اور ہم کو پڑھتے نہیں آ رہی. تو اگر کسی کو، لیکن علماء نے اختیار دیا ہے کہ اگر کسی کو عربی میں یہ دعا پڑھتے نہیں آ رہی تو دیکھ کر کے پڑھ لے. اگر دیکھ کے بھی پڑھتے نہیں آ رہی تو پھر اردو میں اس کا ترجمہ کر لے اپنی زبان میں، کہ بھائی اردو میں اس کا جو ترجمہ ہوگا نماز کے بعد اس دعا کو اردو میں پڑھ لے، اور وہ جو 2 جگہ ہے اس پر اپنے کام کو تصور کر لے. تو اس طرح بھی کر لیں گے تو بھی کیا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر زبان کو جانتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا استخارے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک دم ارجنٹ میں کوئی فیصلہ لینا پڑتا، جیسے کوئی گاڑی خریدنے کے لیے چلے گئے، اب وہ گاڑی لینے کا ہے، اب وہاں تو 2 رکعت پڑھنے کا اور استخارے کی دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں، وضو نماز کا پڑھوں گا. تو ایسے ٹائم پہ بھی حدیث میں 3 دعائیں آئی کہ ایسے ارجنٹ والے موقع پر، ایمرجنسی کے ٹائم پہ بھی تمہارے لیے استخارہ آسانی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا ارجنٹ ہو تو فوراً ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم خیر لی واختر لی، یہ پڑھ لو اور فوراً کیا کر لو، وہ کام کر لو. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں خیر آ جائیں گی. ترمذی شریف کی روایت میں ہے اللہم خیر لی واختر لی. مسلم شریف کی روایت میں اللہم اہدنی وسددنی. اگر کسی کو اللہم خیر لی واختر لی مشکل ہے تو اللہم اہدنی وسددنی یہ یاد کر لے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. اور اگر یہ بھی نہیں تو ایک تیسری دعا بھی ہے، تیسری دعا ہے اللہم الہمنی رشدی. بہت آسان دعا ہے. اگر کوئی بڑی دعا نہیں تو پھر یہ 3 دعا ارجنٹ کے موقع پر یا پھر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیں گا تو انشاءاللہ اس کے کام میں کیا ہو جائے گا، فائدہ حاصل اس کو ہو جائے گا. آخری بات یہ ہے استخارے کے تعلق سے، اس کے تعلق سے کچھ بیکار باتیں، غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے استخارے کے تعلق سے. یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ رات میں ہی کرنا ضروری ہے یا آخری عمل بنانا چاہیے، کہ رات میں کر سکتے، دن میں نہیں کر سکتے، رات میں کریں گے تو استخارہ ہوگا. تو ایسی کوئی بات حدیث میں نہیں ہے. دن میں بھی کر سکتے، کوئی بھی ٹائم کر سکتے، صرف مکروہ اوقات ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت، غروب ہونے کے وقت اور زوال کے وقت. لیکن نفل نماز ہے تو نفل کے لیے اور بھی 2 ٹائم ہے، جس میں کیا ہے، یعنی نفل نہیں پڑھنے کے 5 ٹائم ہے. کتنے ٹائم ہے؟ 5 ٹائم ہے نفل نہیں پڑھنے کے. سورج طلوع ہونے کے وقت، غروب کے وقت اور زوال کے وقت. یہ 3 میں تو نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، فرض بھی نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرے 2 جو وقت ہے عصر کے بعد سے لے کے سورج ڈوبنے تک، عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی آدمی، لیکن فرض اگر قضا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ عصر کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، خالی عصر پڑھ سکتے. لیکن عصر کے بعد اگر ذمے میں قضا نماز رہ گئی ہو تو قضا نماز اس وقت عصر کے بعد پڑھ سکتے، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. اور دوسرا ایک 5واں وقت ہے، صبح صادق ہوئی یعنی سورج نکلا، فجر کا وقت شروع ہوتا اس سے لے کے سورج نکلنے تک، پورا نکلنے تک، طلوع آفتاب تک، اس وقت بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی 2 رکعت سنت کے. فجر کی 2 رکعت سنت وہ فجر کی صرف وہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ کوئی سنت نفل. آدمی لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی فجر کی نماز اذان ہوتی ہے، اس کے درمیان میں آدھا گھنٹہ رہتا، تو فجر کی اذان ہوتی 2 رکعت سنت پڑھ لیتے. اب عام طور سے ایسا دیکھا گیا کہ اس کے بعد نفلی نمازیں پڑھتے رہتے. ایسا یہاں تو نہیں ہوتا لیکن سال میں تھے جب ہم نے دیکھے تھے ایسا
کہ بھائی 2 رکعت پڑھ لیا سنت، اب اس کے بعد نمازیں پڑھ رہا. اب بھائی کون سی نماز پڑھ رہا؟ تو معلوم پڑا سنت نوافل پڑھ رہا میری. تو سنت نوافل پڑھنا اس وقت جائز نہیں. ہاں قضا نماز اگر ذمے میں ہے تو اس وقت قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو استخارے کے لیے ایسا کوئی متعین نہیں ہے کہ بھائی رات میں کر سکتے، آخر عمل بناؤ. استخارہ کر ڈالا تو اب اس کے بعد بات کرنا جائز نہیں ہے. جب استخارے کے بعد سونا بھی جائز ہے، سو بھی سکتا آدمی، کچھ بھی کر سکتا، تو پھر بات بھی کیا ہے کر سکتا. دوسری ایک بات یہ پھیلی ہے، استخارے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے، خواب کا انتظار کرتے کہ ابھی استخارے کی نماز پڑھا، ابھی خواب آئیں گا اوپر سے اللہ کی جانب سے، اور مجھے کیا ہے اس میں کالی چیز بتائی گئی تو برا ہے مت کرو، اور سفید چیز بتائی گئی تو. یعنی حدیث میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں اگر کسی کو استخارے کے بعد ایسی چیز خواب میں دکھائی گئی تو پھر صحیح ہے وہ بات، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ایسا چھوئیں گا. اب وہ استخارہ کر رہا آدمی روز، اب اس کو خواب اتنے آ رہا، اب اچھا خاصا رشتہ تھا نکاح کے لیے، اب اس کے لیے استخارہ کر رہا تھا، اب خواب کا آ رہا نہیں، اب نکاح کیا ہے ڈیلے ہوتے جا رہا. اب اس میں دکھ گئی بیچارے کو کالی چیز. اب اچھا خاصا دیندار رشتہ بظاہر نظر آ رہا، بھائی لوگ بھی سب دیندار سب اچھے لوگ ہیں، لیکن کالی چیز دیکھنے کی وجہ سے اس نے کیا کر ڈالا ہو. تو ایسا ضروری نہیں کہ بھائی کالی چیز دکھ گئی تو اب اس کو منع کر دو. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی تم کو دن بھر گناہ ہو رہے، نمازوں کے واندے ہے، 24 گھنٹے غیر محرموں پہ نظر جاری، اور 2 رکعت پڑھ کے فوراً الہام ہوگا اللہ کی جانب سے. یعنی اتنے نیک ہو گئے اپن کہ بھائی اب 2 رکعت پڑھا اور فوراً کیا ہے اللہ کی جانب سے اس کو خواب میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی چلو ابھی اس کو دیکھو یہ کام کرنے کا ہے، اللہ کی جانب سے رہتا. تو اتنی جلدی نہیں ہوگا. جو لوگ کنٹینیو قرآن اور حدیث میں ہے ان کو نہیں ہو رہا ہے، اور جو سبزی ٹماٹر آم اور جام بیچ رہا اس کو کہاں سے یہ لگیج ہو جائے گا. جو لوگ کنٹینیو قرآن اور حدیث میں ہے، علماء ہے، ان کو نہیں ہو رہا الہام خواب کے اندر، تو ہم لوگ تو دنیا کے اندر لگے ہوئے، ہم کو کہاں سے الہام ہو جائے گا. تو بعض لوگ حضرت جبرائیل کا انتظار کرتے کہ بھائی ابھی حضرت جبرائیل آئیں گے اور مجھے بتا کر کے چلے جائیں گے کہ بھئی یہ کام کر اور یہ کام کر. حضرت جبرائیل نہیں آئیں گے، حضرت اسرائیل آ سکتے، استخارے کو بھی لے کے جائیں گے تمہارے، اور استخارہ کرنے والے کو بھی لے کے چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے، خواب ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. پھر دل کا رجحان جس طرف ہو اس طرف کیا ہے اپنا دل. یعنی اگر کسی کام میں ہم نے استخارہ کرے، آخری بات، اگر کسی کام میں ہم نے استخارہ کرے کہ بھئی یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، اور استخارہ کرنے کے بعد سب اچھائیوں کے اسباب پیدا ہوتے جا رہے، اچھائیوں کے اسباب، خیر کے اسباب پیدا ہوتے جا رہے، تو سمجھ لو اس کے اندر میرے لیے خیر ہے. اور شر کے اسباب پیدا ہوتے جا رہے تو سمجھ لو اس کے اندر میرے لیے شر ہے. ایک طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا کہ بھائی ہم نے استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد کسی بڑے آدمی سے، کسی اہل الرائے سے ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی یہ کام ہے میں کروں کہ نہیں، اور وہ سمجھدار آدمی ہے، اس نے بولا کہ بھائی کریے، تو یہ بھی اللہ کی جانب سے علامت رہتی کہ بھائی تمہارے لیے اس میں کیا ہے خیر ہے. کیونکہ ایسا آدمی، یعنی اس کے ذریعے اللہ وہی نہیں آئیں گے ڈائریکٹ، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا. یعنی کبھی کبھی ذرائع سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اہل الرائے آدمی نے بولا کہ بھائی کر تیرے لیے تو بہتر ہے، تو کر لینے کا، اور نہیں ہے تو پھر بچ جانے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن